رمضان اور قرآن، رمضان اور قرآن، رمضان کی شان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسد اللہ صدیقی۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام رمضان اور قرآن میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر دیتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری گئے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ چلتے ہیں ہمارے آج کے مہمان جن کا تعلق آپ جمعیت علماء پاکستان سے ہے، کاروباری شخصیت ہیں۔ چلتے ہیں جناب محمد فاروق نورانی صاحب کے پاس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں بہت سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے اتنے بزی شیڈول سے ہم آج کے ہمارے اس پروگرام کے لیے ٹائم نکال کر آئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ فاروق صاحب، آپ سے سوالات تھوڑے سے ایسے ہی رہیں گے۔ جیسے ماشاء اللہ آپ کاروباری شخصیت ہیں اور ماشاء اللہ اور میمن کمیونٹی سے بھی آپ کا تعلق ہے، اور میمن کمیونٹی جو ہے وہ ایک پہچان ہے کاروبار کی نا، تو آج کل کاروبار جس حد تک چل رہا ہے، پاکستان کے برے حالات ہیں، اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے، کیا ہے کس طرح سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کاروبار، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ کاروبار کے حالات بہت تباہ کن ہیں، بہت خراب ہو چکے ہیں، کیونکہ ہماری معیشت ڈوب گئی ہے، ڈیویلیشن کافی ہو چکا ہے۔ ہماری ڈیویلیشن کی وجہ سے جو ہے نا کاروبار بھی ختم ہو چکا ہے۔ کافی آدمی کے جو استطاعت تھی خرچ کرنے کی وہ کم سے کم ہو گئی ہے، بالکل آدھی ہو گئی ہے تقریباً، پھر بھی وہ سوچ رہا ہے کہ میں کس طرح کروں۔ کافی تکلیف ہو رہی ہے اس معاملے میں، بہت پبلک پریشان ہے، اور تو اللہ کا شکر ہے کہ میمن برادری جو ہے نا بالکل وہ فلاحی کام کرتی ہے، تو ایمان ہے اللہ پہ کہ ایک خرچ کرو تو 10 ملتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں اللہ کا شکر ہے کہ 70 ملتے ہیں۔ بالکل
تو یہ ہمارا یہ ہے کہ بس اللہ سے کاروبار زیادہ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے سارا کام کرتے ہیں، نہ کوئی دکھاوا کے لیے. اور میمن برادری ایسا نہیں کہ میمنوں کے لیے کام کرتی ہے، یہ سارے سب کے لیے کام ہو رہا ہے. تو سب جتنے بھی ہے ان کے لیے فلاحی کام ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ میمنوں کے لیے ہوتا ہے. آپ میمن کے اسپتال میں جائیں یا کہیں بھی جائیں تو ٹھیک ہے میمنوں کا ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ جو بھی جاتا ہے جو بھی نان میمن ہو اس کے لیے باقاعدہ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے. ڈسکاؤنٹ کئی جگہ فری ہے، تعلیم بھی فری ہے، میڈیکل بھی فری ہے. آپ اسپتال میں جائیں کافی جگہوں پہ ڈسکاؤنٹ بھی ہوتا ہے، کہیں 50% ڈسکاؤنٹ بھی ہوتا ہے. تو کافی میمن برادری جو ہے نا اس پہ جو ہے نا اس پہ اسی وجہ سے میمن تھوڑا سا جو ہے نا کر سکتا ہے تھوڑا سا. نہیں دیکھا گیا ہے اصل میں کراچی کی جو فائنینشلی ہب سٹی ہے کراچی، اس میں کافی کنٹریبیوٹ ہے آپ کا نا، آپ لوگوں کا کہ فائنینشیل طور پہ آپ جس طرح سے کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی، اور اس کے علاوہ آپ جس طرح سے آج کل آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں. یہ آپ کو میں نے کہا کہ خاص کر کے تو پورا سال کرتے، مگر رمضان کے اندر ان کے پاس میمنوں کے پاس جو ہے نا جنون آ جاتا ہے، بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ نہیں زیادہ سے زیادہ خرچ، زیادہ سے زیادہ خرچ. تو آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً میمن برادری جہاں پہ رہتی ہے نا وہاں کی مساجد بھی نزدیک ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، اور مساجد میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا افطاری سحری کا انتظام آپ دیکھ لیں. آپ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ یہی صورتحال ہے کہ اچھا کہ اتنی مہنگائی ہے نا، اتنی مہنگائی کے باوجود بھی جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ میمن برادری آپ کے سامنے کر رہی ہے. بے شک افطاری کا انتظام، سحری کا انتظام کافی جگہوں پہ ہوتا ہے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہے، مسجدوں کو رونقیں دیکھو بھری ہوئی ہے، رونقیں تراوی روزے افطاری سحری یہ سب انتظامات ہوتے ہیں، اللہ ہی کرتا ہے، مگر میمن کے ہاتھ سے ہو جاتا ہے. تو یہ ابھی میں نے دیکھا ہے کافی کہ میمن کو دیکھا دیکھی میں کافی دوسری برادری بھی شروع کر دیا ہے. میں پنجاب میں بھی گیا تھا تو پنجاب میں بھی جو ہے نا یہی سلسلہ چالو تھا کہ کوئی جو ہے نا پہلے میں نے دیکھا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا. گاڑیوں میں افطاری بانٹتے ہیں، اسٹال لگاتے ہیں افطاری کے. ماشاءاللہ رمضان کی رونق جو ہے نا بڑی اچھی ہو جاتی ہے. جو حفاظ قرآن ہوتے ہیں نا وہ ماشاءاللہ ہمارے پیر صاحب کہتے تھے کہ رمضان آتا ہے نا تو میں جوان ہو جاتا ہوں. کیا بات کہ بھائی قرآن شریف کی جو ہے نا تلاوت کرنا، یہ کرنا، دور کرنا، اس سے جو ہے نا ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے جوان ہو جاتا ہے، حفاظ جوان ہو جاتا ہے. یہ تو آپ کے لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا ایک تمغہ ہے کہ ماشاءاللہ کہ آپ کو دیکھ کے لوگ فالو کر رہے ہیں اور جو نا لوگوں میں اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں چیزیں. اچھا اس حوالے سے بتائیے کہ آپ جیسے بتاتے ہیں رمضان میں ہم اسٹالز وغیرہ بھی لگاتے ہیں، لوگوں کو چیزیں مہیا کرتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہے اور کس طرح سے اس کا فائنینس آپ اکٹھا کرتے ہیں؟ اللہ کی مہربانی سے زیادہ تر جو ہے نا میمن برادری جو ہے نا جمع نہیں کرتی، زیادہ تر میں نے دیکھا کہ چندہ جمع نہیں کرتی. وہ اپنی مساجد میں جو بھی نزدیک ہوتی ہے نا جہاں بھی ہوتا ہے نا اپنی ڈویژن 2-4 دوست مل کے جو بھی ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ اچھے پروگرام کرتے ہیں، دسترخوان سجاتے ہیں ماشاءاللہ، اور مساجد میں تقریباً تھالے میں فروٹ ساری کھجور ہر چیز سموسے وغیرہ جو ہے نا ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، شربت بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو افطاری بھی ہوتی ہے، سحری کے اندر بھی جو ہے نا کھانے کا انتظام، سحری کا انتظام ہوتا ہے، اچھا خاصا ہوتا ہے. نماز تہجد ادا کی جاتی ہے، نماز سبینہ کا اہتمام کیا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سارے رونقیں بڑی ہوئی ہے مساجد میں. رمضان رونق والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر کرے، کیونکہ رمضان کی برکت سے آج کل حالات بہت خراب ہے. دیکھیں نا ابھی تھوڑے دن پہلے آٹوں کا سلسلہ جو چالو تھا، اتنے آٹوں کے لیے 10 کلو آٹوں کے جس طرح یہ بانٹ رہے ہیں نا، میں سمجھ گیا جس طرح یہ بانٹ رہے ہیں نا اس طرح بانٹنا بھی نہیں چاہیے. بانٹنے کا طریقہ ہے یہ جو 1700 تھیلے بانٹنے ہیں تو 4-4 5,000 بیچارے غریب آدمی کیا کرے گا؟ وہ آٹے کے لیے بھاگے گا، سب سے بھاگے گا. اور دیکھا جائے تو آٹا نکلتا ہے تو آٹے میں کنکریٹ ملی ہوئی ہے، بھی قربان کر رہے ہیں بیچارے. وہ تو ریاکاری ہو گئی، غلط ہو گیا. یہ ہونا بھی نہیں چاہیے، طریقے سے بانٹنا چاہیے آدمی. ہاں دیکھو میمن برادری بانٹتی تو کم سے کم ٹوکن دے دیتی ہے، ٹوکن کے ساتھ جو ہے نا صحیح. وہ اپنے ویورز فاروق نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. باتوں کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار کی طرف. کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی
ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عطا کیا مجھ کو دے الفت، کہاں تھی یہ خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی، یہ سب تمہارا کرم آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ تو ویورز، ہماری بات چیت چل رہی تھی محمد فاروق نورانی صاحب سے۔ ماشاءاللہ آپ جمعیت علماء پاکستان سے آپ کا تعلق ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہم بات کر دیں گے۔ فاروق صاحب، آج کل جو کراچی شہر کے حالات کافی ٹائم بعد دوبارہ سے تھوڑا سا لگ رہا ہے خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں، حالات خراب ہیں، دو ہمارے جو نا علماء اکرام کو بھی شہید کیا گیا، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ جماعت علماء اسلام اس پہ کیا موقف رکھتی ہے اور کیا بات کرتی ہے؟ جمعیت علماء پاکستان، سوری جمعیت علماء پاکستان، یہیں سے آ جاؤں۔ ہاں، جمعیت علماء پاکستان اس پہ اپنا کیا موقف رکھتی ہے، اور علامہ شاہ احمد نورانی صاحب جو جن بانی ہیں، رہنما تھے، جیسے تھے، ان کا ایک پکا اسٹینڈ تھا، اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیے۔ وہ یہ کہ آج کل جو سسٹم چل رہا ہے کہ الیکشن کا مومنٹ چالو ہونے والا ہے اور آپس میں پارٹیاں لڑ رہی ہے، ابھی لڑنے کے لیے جو ہے نا تیسرے آدمی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ملک دشمنانہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ابھی دیکھو پچھلے دنوں علماء کرام کو شہید کیا گیا، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے ایک دفعہ یہ ہوا تھا رمضانوں میں، یاد ہے آپ کو، کہ مساجد کے اندر شرابی جو ہے نا پولیس کی نگرانی میں، رینجرز کی نگرانی میں ادا کی جا رہی تھی، اس طرح یہ ہو رہا تھا۔ اللہ نہ کرے یہ دوبارہ ہو کہ آپس میں بھائی یہ ملک دشمن عناصر کر رہے ہیں، جو آپ نے کہا نا سوال پوچھا تو یہ ملک دشمن عناصر کر رہے ہیں، باقی عام آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، سب اپنے اپنے عقیدے پہ ہیں، سب اپنے اپنے اس پہ کام کر رہے ہیں، کوئی آپس میں جو ہے نا جھگڑا مسلمانوں کا نہیں ہے، آپس میں سب ایک دوسرے کے احترام کرتے ہیں، مگر یہ کرنے والے تیسری طاقت کر کے چلی جاتی ہے۔ اب اس میں کیا ہو سکتا ہے، کوئی جنونی آدمی ظاہر بات ہے لگتا ہے، چاہنے والا ہوتا ہے تو اس کو جو وہ آ جاتا ہے، مگر اس میں ٹھہرنا چاہیے، آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ کرنے والے جو ہے نا دوسرے، علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کو ایک ہمیشہ ایک کرنا چاہتے تھے کہ مسلمان کم سے کم ایک پلیٹ فارم پہ ہو، اس لیے ملی یکجہتی پہلے بنائی، اس کے بعد متحدہ مجلس عمل بنائی۔ بالکل دیکھا اب وہ چیز جو آپ کو پہلے بم کے دھماکے امام بارگاہ پہ یا مساجد میں یا مزارات پہ ہوتے تو ختم ہو چکے جب ایم اے میں بنی، بالکل، کیونکہ کرنے والا انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں، سب کچھ جمع کیا، ایک ہی، ہم لڑ نہیں رہے ہیں، لڑوایا جائے ہم کو جو ہے نا کچھ دشمن عناصر، ملک دشمن عناصر ہم پہ جو ہے نا پیدا کیا جا رہا ہے اور آپس میں لڑے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس دن کے بعد بریک لگ گیا۔ اب یہ شروع ہو چکا ہے کہ کہیں جو ہے نا قومیت کے نعرے لگ رہے ہیں، کہیں لگ رہے ہیں فرقہ پرستی کے نعرے کے بھی چکر ڈال رہے ہیں۔
تو اللہ کے واسطے میرے آپ کی توسط سے میٹرو 7 کی توسط سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کم سے کم جو ہے نا اس چیز کو روکا جائے، اس چیز کو آگے بڑھا جائے. یہ ملک دشمن عناصر کر رہے ہیں، کوئی دوسرا کوئی نہیں ہے. ہماری توجہ جو ہے نا ہٹا کے جو ہے نا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے. اور سب ایک ہی. اور نمبر 2 یہ رہا کہ ابھی آج کل مہنگائی بہت ہے، تو کم سے کم گورنمنٹ کو چاہیے. دیکھو یہ سیٹ جو ہے نا، جو بھی سیٹ کے لیے چل رہا ہے نا، جو بھی پارٹی، سیٹ کی ذمہ داری یہ سمجھ لے کہ سیٹ جس کے پاس ہے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے. بالکل اس کا جواب دے بھی اللہ کو زیادہ دینا پڑے گا، اس کا حساب بھی دینا پڑے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میرے دور خلافت میں نے جانور بھی بھوکا رہے گا نا تو اس کا حساب کتاب مجھے اللہ کو دینا پڑے گا. تو بھائی اس کا ثواب بھی اتنا ہے، آپ اس کو جو ہے نا ویلفیئر کی طرح سے کام کریں اور اللہ کی رضا کی خوشنودی کے لیے کام کریں. یہ سیٹ تو آنی جانی ہے، سب آنا جانا ہے، جانا تو سب کو ہے، بے شک جواب دینا ہے اللہ کو. رہ جانا ہے سب کچھ، خالی ہاتھ جانا ہے، مگر اس کا جواب دینا ہے. 22 کروڑ عوام ہے، اس کا حساب کتاب دینا ہے. ابھی حالت ایسے ہے کہ ہم ایک دکان چلاتے ہیں، صحیح. اب ہماری دکان کے اندر ہم سوچتے ہیں کہ انکم زیادہ ہو اور اخراجات کم ہو. ایسا ہی ابھی ہمارا دکان پاکستان ہے، ہمارے اخراجات جو ہے نا زیادہ ہے اور انکم بہت کم ہے. ایکسپورٹ ہمارا جو ہے نا کم ہے اور انپورٹ بہت زیادہ ہے. کم تباہ ہو گئے. ہمارے پاس گیس نہیں ہے، ہمارے پاس الیکٹرک نہیں ہے، ہمارے پاس پانی کا مسئلہ ہے، ہمارے روڈوں کا مسئلہ ہے. بالکل تباہ کر دیا. حالت ملک کے حالت دیکھو کتنے خراب ہوتے ہیں. یہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہی خود صحیح کر لیں، اللہ کے واسطے ناخن لیں تاکہ جو ہے نا عوام خوشحال ہو. ہم کب خوشحال ہوں گے؟ ہم لنگڑے کب تک چلیں گے؟ ہم کو لنگڑا نہیں، ہم کو کھڑا ہو کے چلنا ہے. ہم کو اس طرح کرے کہ آپ کو اللہ اس کا آپ کو اجر بھی دے گا، آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا، جنت آپ کی انتظار کریں گی. مگر آپ جو اس کا غلط کام کریں گے تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو اس کا چھوڑے گا نہیں. میں چاہتا ہوں جو بھی حکمراں ہیں ان سے چاہتا ہوں کہ فلاحی ادارے فلاحی کے نام سے کام کریں. اچھا آپ ماشاءاللہ تشریف فرمائے تو کہ آپ سے اسی حوالے سے تھوڑا سا ہم پوچھیں. رمضان کی بابرکت محفلیں ہیں تو مدینے کی بھی محفلیں سجتی ہیں، وہاں پہ بھی ایک خوبصورت مناظر ہوتے ہیں. تو ہمارے ویورز کو بتائیے وہاں کیا بات کر دی آپ نے، کیا مکے مدینے کی بات کر دی. وہاں کا تو ماحول وہاں سے سیکھ کے یہاں پر سب جگہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. وہاں تو ماشاءاللہ اتنے ادب سے بٹھاتے ہیں، جتنے بھی مہمان آتے ہیں اللہ کے مہمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. کیا بات ہے. تو اتنے ادب سے وہ مقامی آدمی بٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آ کے ہمارے دفتر پہ بیٹھو. ساری چیزیں ہوتی ہے افطاری کی. آپ دیکھیں میڈیا پہ بے لوث اتنا ہوتا ہے کہ باہر حرم کے باہر بریانی بچی، کیا کام نہیں ملا. وہاں جو مانگو وہ ملتا ہے. کیا بات. سرکار کھانے کا مانگے، آپ دین کا مانگے، آپ کسی بندے کو سوچے، وہ سارا آپ کو ملے گا اور ساری دعائیں بھی قبول ہوں گی. وہاں تو مکے میں تو آپ 1 کے لاکھ ہے، مدینے میں 50,000 ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. تو یہ ہے مدینے کا تو عمرے کا سفر اور وہاں کی زیارتیں ماشاءاللہ اتنا پیارا ہوتا ہے کہ وہاں اکٹھے سارے ہوتے ہیں، چاہے عربی ہو، چاہے عظمی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، سارے ایک ہی، سب ایک ہیں، سب ایک ساتھ ہیں. اور اتنے سارے پوری دنیا سے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں، دعا سلام، چاہے ٹوٹی پھوٹی لینگویج میں جو بھی ہے نا، اس سے ذکر ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں کیا حالات ہیں، ہمارے ملک میں کیا ہے. سب اس طرح مسلمانوں کو کیا حالت ہے. ابھی یہ ہو رہا ہے کہ دیکھو نا فلسطین کے اندر ظلم بربریت ہو رہی ہے، تباہی ہو رہی ہے، اور ہم لوگ جو ہے نا ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیٹھے. مسلمان کنٹری ہاتھ میں. یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کے توسط سے یہ بہت امپورٹنٹ اور اچھی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان کنٹری کے سارے بلاک ملتے ہیں، یعنی کہ سارے بارڈر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بارڈر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، سارے تقریباً ملتے ہیں. بہت اکا دکا ہوگا جو ہے نا. آپ یورپ کو چھوڑ دو، آپ امریکہ کو چھوڑ دو، آپ آپس میں ٹرانزٹ کریں ایک دوسرے سے تو آپ مالا مال ہو جائیں گے. صحیح. کیا خوبصورت. آپ مالا مال ہو جائیں گے، مگر نہیں، بس اس میں اپنی چکروں میں لگے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے، عقل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. تو ویورز ہماری باتوں کا سلسلہ محمد فاروق نورانی صاحب سے چل رہا تھا اور ماشاءاللہ کافی خوبصورت میسج دیا انہوں نے آخر میں کہ تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں. جس طرح سے شاہ احمد نورانی صاحب نے جمع کیا تھا، انہوں نے ایک محبت کے ساتھ، انحصار کے ساتھ سب کو ایک متفقہ جگہ جمع کیا تھا اور اسی طرح سے آگے بھی کام کریں. تو ویورز ہمارے آج کے پروگرام رمضان اور قرآن میٹرو 7 پاکستان کی نشریات کے اختتام کی طرف جاتے ہیں اور میں جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جناب ہمارے چینل کے روح رواں جناب ندیم صدیقی صاحب تشریف لائیں اور ہمارے آج کے مہمان کو تحفہ تحائف پیش کریں. جناب ندیم صدیقی صاحب. رمضان اور قرآن، رمضان کی شان،
رمضان اور قرآن، رمضان